الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تر حمد و صلات اسی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ہیں جو کہ خالق کائنات ہے اور مالک شش جہاد ہے۔ تو الحمدللہ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج میں آپ کو ربیع الثانی، ربیع الغوث یعنی کہ جو ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی آتا ہے، جس کو بہار کی دوسری صبح کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک ایسا اور اچھا وظیفہ بتانے والا ہوں کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہترین راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ تو جی ناظرین، ربیع الثانی کو حضرت غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر بڑی 11ویں شریف کا انعقاد بھی آپ کی بہت ساری کرامتیں ہیں کہ ایک دفعہ آپ اپنے مریدین کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک چھت کے اوپر سے سانپ گرا، زمین پر گرا اور وہ آپ کی آستین سے ہوتا ہوا آپ کے گریبان میں آ گیا، اور آپ نے خطبہ بند نہ کیا، آپ سامعین کو خطاب کرتے رہے، پھر اچانک وہ نیچے گرا اور اپنی دم پر کھڑے ہو کر کچھ کہا اور چلا گیا۔ لوگ ڈر گئے، لوگوں نے پوچھا کہ یا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ سانپ آپ سے کچھ باتیں کر کے گیا ہے، وہ کیا باتیں کی ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سانپ کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو اس طرح ڈرایا، لیکن مبارک ہو آپ ثابت قدم رہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ تو ناظرین، آئیے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں جو میں نے آپ کو بتانا ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ جب آپ کو ربیع الثانی کا چاند نظر آئے، ربیع الثانی کا چاند آپ نے دیکھ کر یہ وظیفہ جو ہے آپ نے نماز عصر کے بعد کرنا ہے۔ آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد کسی کمرے کے اندر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں گے تو اس وقت آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو آپ کے دل کے اندر حاجت ہے، جو بھی حاجت ہے، چاہے کسی نے آپ کی رقم دینی ہے، کوئی رقم نہیں دے رہا، اگر کوئی آپ کو تنخواہ کم ہے تو آپ اس لحاظ سے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، خیر و برکت کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے تو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں آپ کو آنا میسر ہو گئی ہیں۔ کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ آپ نے کمرے کے اندر نماز عصر کے بعد چاند کو دیکھ کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے نماز عصر کے بعد 3، 5، 7 یا 11 دفعہ درود پاک کو پڑھنا ہے۔ درود پاک کون سا ہے؟ درود پاک درود ابراہیمی، جس کو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ نے اس کو پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ اس آیت، یعنی کہ یہ جو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لا الہ الا اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس آیت کو آپ نے 313 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کو آپ نے 313 دفعہ اس کا ورد کرنے کے بعد پھر آپ نے 11 دفعہ، 7 دفعہ، 5 دفعہ، آپ نے جتنا پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور آپ کے دل کے اندر جو بھی حاجت ہے اللہ کے حضور پیش کر کے آپ نے دعائے خیر کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل
چند ہی دنوں کے اندر اس کی برکتیں آپ کو آنا میسر ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 3 دن بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ 3 دن لگاتار، یکم ربیع الثانی، 2 ربیع الثانی اور 3 ربیع الثانی، 3 دن اس کو لگاتار کریں۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو تمام دوستوں تک اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب نیکسٹ اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ اللہ عز و جل سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، ہم سب کو ہر قسم کی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، ہمارے رزق میں، ہمارے کاروبار میں خیر و برکتیں اور فضیلتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔